یہ کسی نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، پاکستان کے ساتھ کون سا ملک مقابلہ کر سکتا ہے؟ کس ملک میں طاقت ہے کہ پاکستان کے ساتھ مقابلہ کرے؟ سنو، دین کے اعتبار سے عرب سے بھی زیادہ اگر کہیں پر دین ہے وہ ہمارا پیارا پاکستان ہے۔ بس دین میں، اسلام میں، تبلیغ میں جو پوری دنیا سے دین پھیلتا ہے پاکستان سے۔ پاکستان کا ترجمہ کیا ہے مدینہ منورہ، مدینہ منورہ کا ترجمہ کیا ہے پاکستان۔ 27 رمضان کو بنا غلطیاں ہیں، جن اداروں میں غلطیاں ہیں، یہ جو مولوی اور مدرسے ان میں کتنی غلطی ہیں۔ ہم پاک ادارہ کون سا ہے پاکستان میں؟ سب سے پاک مسجد مدرسہ مولوی، ان میں کتنی غلطی ہے؟ تو اداروں میں بھی غلطی ہوگی، غلطی سے کوئی پاک نہیں ہے۔ دین کے اعتبار سے میں نے بتا دیا۔ اور طاقت، سپر پاور، بولو سپر پاور اللہ ہے، اور سپر پاور دنیاوی اعتبار سے پوری دنیا میں سپر پاور پاکستان ہے۔ یہ ماننا پڑے گا۔ سب عرب ممالک کو مارا ان شیطانوں نے، پاکستان کو کوئی ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ بہت تیز ہے پاکستان، اس کے چین بھی دوست ہے اور امریکہ بھی، اگر جو آپس میں دشمن ہے، دونوں سے لیتے بھی ہیں اور دونوں کو انگلی بھی مارتا ہے۔ اس لہری بچی پاکستان بہت تیز ہے۔ امریکہ کے کسی کونے میں، بھارت کے کسی کونے میں پاکستان کا کوئی مخالف موجود ہو، وہ ایسا ہونا، اس کو ایسا کرنا، یہ ہمارے اداروں کا کام ہے، اس کو الٹا لٹکانا۔ تم پاکستان کو سمجھتے ہیں؟ پاکستان بہت طاقتور ملک ہے۔ باتیں کرو، تمہیں کھلی چھٹی ہے، ہزارداری مداری روزاری کو گہری دو، کوئی بات نہیں، سب کو گہری ہے۔ تو پاکستان اندر سے جو طاقتور ہے نا، اللہ کہیں پر کوئی فساد ہوگا تو پاکستان کو امن دو، اے پوری دنیا والوں پاکستان کو امن دو، تو پھر آپ کے ہر جگہ پر امن ہوگا۔ اور پاکستان کو امن نہیں دو گے، مزہ ہے اگر پوری دنیا میں ہم سے امن دے ٹنڈا بغیر کی کون ہے؟ ایمان کو خاص بات بتا۔ پاکستان وہ ملک ہے کہ تمام ممالک امریکہ اور برطانیہ اسرائیل سے ڈرتے ہیں، اور ہمارا پاکستان 40 ممالک کے مکھن کمانڈوز کو بھگا دیتا ہے۔ یہ ہماری طاقت ہے۔ دنیا میں ہمارے پاس وہ گن موجود ہے جیتری، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس سے جہاز کو مار سکتے ہیں، یہ کسی کے پاس نہیں۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے؟ دنیا میں جہاں بھی ایٹمی دھماکہ ہوگا اس کو سیٹلائٹ سے توڑا جاتا ہے کہ کتنے پاور کا دھماکہ ہے، وہ توڑتے ہیں۔ جب ہم نے 40 میں دھماکہ کیا، سب سے پہلے دنیا کے سیٹلائٹ کو ہم نے جام کر دیا، پھر ہم نے دھماکہ کر دیا، کسی نے نہیں توڑا۔ یہ پاکستان، تم نہیں سمجھتے ہو، لگو تم پاکستان کے پیچھے باتیں نہ کرو۔ یہ جس طرح چل رہا ہے نا، اس نے دھو کر کی، اس نے دھو کر کی، اور بعد میں ننگے ہوتے ہیں، اس طرح چلتا ہے۔ لیکن پاکستان سے سستا ملک، سستا پیارا ملک، موسم کے اعتبار سے، خرچے کے اعتبار سے، سکون کے اعتبار سے، وہ پاکستان۔ آپ پوری دنیا میں گھومیں اور 10-10 سال گزاریں اور پھر پاکستان آ جائیں، تو پھر پاکستان کے بارے میں لوگ کہیں گے واہ سبحان اللہ۔ یہ ماننا پڑے گا، آپ نہ مانیں، اور ہمارے کسی ادارے پر آپ شک نہ کریں۔ بولو، کسی ادارے پر شک نہ کریں۔ کیوں؟ تم نہیں سمجھتے؟ پوری دنیا میں کہیں پر وجہ، پوری دنیا میں، کیا پوری دنیا میں پاکستان کسی پر کوئی تکلیف آئے گی پوری دنیا میں تو پاکستان اس کی خبر لیتا ہے، بدلہ لیتا ہے، مدد کرتا ہے، اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا تو تنقید کرتے ہو، لیکن پاکستان بولتا نہیں۔ کیا نہیں؟ پاکستان
بولتا نہیں، ورنہ پاکستان ہر جگہ پر مسلمانوں کی مدد کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ہر جگہ پر مسلمانوں کی مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو پاکستان کی قدر، اس سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایٹمی قوت کو اللہ برقرار فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے قریبی اور دور کے دشمنوں کو تباہ فرمائے، اور پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو اللہ تباہ فرمائے، اور اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے. یہ ختم ہو گیا نا تو تمام اسلامی ممالک کے لیے نوح علیہ السلام کی کشتی پاکستان. یہ آپ کو ماننا پڑے گا. جب بھی مسلمانوں پر کوئی بات آئے گی نا، مثلا برما میں ضرور مسلمانوں پر ہو جائے، میڈیا بڑھ جائے، لوگ چیخے مارتے ہیں جی پاکستان نے کیا ایٹمی قوت ہے. پاکستان ایسے ہر بھی مارتا ہے اور ظلم کو ختم بھی کر دیتا ہے، اور کسی کو پتہ نہیں چلتا. لیکن تم لوگ سمجھتے نہیں. اپنے ہدایت پر، ملک پر بدگمانی نہ کرو، اور اس سے محبت کرو، اور اگر نہیں کرو اس سے محبت تو کیا کرو؟ بولتے جاؤ، کیا کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. امریکہ اور اسرائیل اور انڈیا اس کا کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو غلام حیدر اپنے گھر میں بیٹھا آرام سے، وہ اگر پاکستان کے خلاف، اپنے ملک کے خلاف بولے، جس پلیٹ میں کھائے اس میں پیشاب کرے، تو پھر اس سے ہم کیا کہنا کریں؟ آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں، غداری اور بے ادبی اپنے ملک اور اداروں کی نہیں کر سکتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اپنے ملک سے محبت کرے یہ جزء ایمان ہے، یہ ایمان کا جزء ہے. جو اپنی زمین سے محبت کرے، اپنی مٹی سے محبت کرے، یہ جزء ایمان ہے. یہ تمام ممالک دیکھو، تمام ممالک والے کے عوام پوری دنیا میں بکھر گئے ہیں. کیوں؟ ان کی طاقت نہیں تھی. آپ کے پاس سارے آتے ہیں، آپ پر امن ہے. اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.